ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ایک اور خوبصورت دن کے لیے۔ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کل کی ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں کیوں آئے، ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور خدا کا کیا پلان تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس پلان کو پورا کرے۔ ہاللویہ۔ آج ہم کلام الہی میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے صلیب پر قربان ہونا ہے۔ ان کے قربان ہونے سے ہی اس دنیا کی نجات ہے، اس دنیا کا چھٹکارا ہے۔ کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا کیا اچانک سے ہو گیا تھا، یا یہ پہلے سے خدا کا پلان تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اس جہان میں انسانی روپ میں جائے گا اور دکھ سہے گا، انسانوں کے گناہوں کی خاطر وہ قربان ہوگا۔ کیونکہ کلام اقدس فرماتا ہے، مقدس پطرس کا پہلا خط اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیحی کے بیش قیمت خون سے۔ آمین۔ اب کلام اقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تمہاری خلاصی، تمہاری مستقل نجات، مکمل سالویشن کس سے ہوئی؟ خداوند یسوع المسیح کے خون سے۔ کیونکہ ہم فانی چیزوں سے اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتے، جیسا کہ کلام اقدس کے پرانا عہد نامہ میں توریت شریف میں درج ہے کہ لوگ فسح کے لیے، کفارہ کے لیے قربانی دیا کرتے تھے، لیکن وہ فانی چیزیں ہوتی تھیں، کہ یعنی کہ برے، بکرے، مینڈھے اور بچھڑے، اس طرح کی قربانیاں ہوتی تھی جانوروں کی، تو وہ ان سے ہماری مکمل نجات نہیں تھی۔ اور یہ مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ اس میں یہ بات طے ہے، بتا دیا ہے کہ ہمارا چال چلن شروع سے ہی نکما ہے۔ ہم انسان گناہ گار ہیں، شروع سے ہی ہم میں گناہ ہے۔ اسی لیے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب کو آپ پڑھ لو، وہ آپ کو بتائے گی کہ انسان گناہ گار ہے، انسان گناہ سے بری نہیں ہے۔ صرف اور صرف ربنا المسیح ایک ذات ہے جو کامل انسان ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس کے منہ میں چھل نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے، وہ کامل خدا بھی ہے۔ ہاللویہ۔ کیونکہ کلام اقدس ہمیں ایسا بتاتا ہے، وہ کامل انسان کیسے ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، اور کامل خدا وہ کیسے ہے؟ وہ اپنے کاموں سے، اپنی قدرت سے اور اپنے معجزات سے، اپنے اختیار سے وہ کامل خدا ہے۔ ہاللویہ۔ کیونکہ اس کے کام، اس کے معجزات، اس کے اختیار اور اس کے دعوے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع المسیح کا صلیب پر جان دینا اچانک سے نہیں تھا، یہ خداوند یسوع المسیح جانتے تھے، کیونکہ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر اس بات کو ظاہر کر دیا، کیونکہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ منادی کرتے تھے، منادی کر رہے تھے، جا رہے تھے، شاگردوں کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، ایسا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی صلیب بھی دے گا۔ تو انہوں نے تب اپنے شاگردوں پر اس بات کو ظاہر کر دیا تھا کہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے،
اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس میں یسوع المسیح اس وقت یہ بات کر رہے ہیں جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی شاگردوں کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جانتے اس بات کو، انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا اپنے شاگردوں پر، ان کو بتایا کہ ایسا ضرور ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ایک اچانک سے ہونے والا واقع نہیں تھا کہ یہ اچانک سے ایسے رونما ہو گیا، یہ پلان ہے خدا کا شروع سے، کیونکہ بزرگ یسایہ نبی کی صحیفے میں اس کے 53ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو کلام اقدس میں ارشاد ہے یسوع مسیح کے موت کا، اس کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، حالانکہ بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 53ویں باب کی 2 آیت سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، یعنی کہ ربنا المسیح کے شاگرد جو اس وقت اس کے ساتھ منادی کرتے تھے، رہتے تھے، وہ بھی اس سے روح پوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس یہ ہمیں بتا رہا ہے ربنا المسیح کے پیدا ہونے سے بھی تقریباً 700 سال پہلے کی یہ بات ہے جو خدا نے اپنے نبی بزرگ یسایہ نبی کی معرفت اس کے صحیفے میں درج کرایا۔ اس نے لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جو حالت صلیب پر ہوگی وہ پہلے سے بزرگ یسایہ نے یہاں پہ بیان کر دی ہے، اور ربنا المسیح جب اس دنیا میں آئے ان کی پیدائش ہی ایسی ہوئی کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے لیے مجوسی جو سامان لے کر گئے، جو تحفے لے کر گئے، ان میں سونا، مر اور لوبان تھا۔ مر اور لوبان جو ہے وہ اس وقت دیا جاتا ہے، اس وقت کی خوشبو ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو مر اور لوبان کی خوشبو لگائی جاتی ہے، کہ خداوند یسوع المسیح کو جب مر اور لوبان، سونا، مر اور لوبان جب تحفے میں دیا گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا کیسا گفٹ ہے، یہ ایک ایسا ہی گفٹ ہے کہ جیسے کسی کو مرتے ہوئے کفن دیا جاتا ہے، یہ مر اور لوبان جو ہے یہ مرنے اور دفنائے جانے کی نشانی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کو یہ مر اور لوبان تبھی دیا گیا، تبھی ان کو گفٹ ہوا یہ جب وہ پیدا ہوئے، یہ برا قربان ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے۔
ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اسی بات کو خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم میں جاؤں اور سرداروں اور فقیہی اور فریسیوں اور کاہنوں کے حوالے کیا جاؤں، وہ مجھے ماریں گے، قتل کریں گے، اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ایسا کوئی چانس، ایسی کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی، ایسے کوئی حالات ہی نظر نہیں آ رہے کہ ایسا ہوگا، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع المسیح کا صلیب پر مرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، انسان گناہ گار ہے، اور اس کے گناہ کا کفارہ جانوروں کی قربانی سے نہیں ہوتا۔ یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا تھا، ہر سال ہوتا تھا، ہر سال قربانی دینی پڑتی تھی، لیکن مستقل مکمل چھٹکارا تب ہوا جب خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور تاریخ بھی اس کے ساتھ جڑ گئی۔ اے ڈی اور بی سی جب سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، آپ کی تاریخ تب سے چلنی شروع ہوئی۔ آج بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے نشانات، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں خداوند یسوع المسیح کے واقعات کو، ان کے معجزات کو اور ان کی ذات الہی کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ الہی ذات ہے، اس میں وہ معجزات ہیں، اس میں وہ اختیارات ہیں جو کسی اور نبی یا پیغمبر کے پاس نہیں ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع المسیح کوئی عام نبی، پیغمبر، سنت یا گرو نہیں ہے، وہ الہ زادہ ہے، وہ الہی ذات ہے، اور وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ وہ کامل انسان اس لیے ہے کہ وہ بے عیب انسان ہے، جو کہ ہم انسانوں کے لیے قربان ہوا، کیونکہ قربانی بے عیب ہی کی ہوتی ہے، اور بے عیب خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ 700 سال پہلے بزرگ یسایہ نبی بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو پیدا ہوگا، اس نے اس کی پیدائش کو بھی بتایا اور اس کی موت کو بھی بتایا کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ اب یہ خدا کا پلان دیکھیے کہ وہ اپنے نبی پہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ ایسی اس کی حالت ہوگی، ایسے وہ صلیب پر مارا جائے گا، ایسا اس کا چہرہ کر دیں گے، وہ پہچانا نہیں جائے گا۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے، یہ پہلے سے ہی طے تھی کہ ایسے ہمارے گناہوں سے ہمیں مکمل نجات دینے کے لیے خداوند یسوع المسیح قربان ہوگا، وہ مارا جائے گا، گاڑا جائے گا، دفن ہوگا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا جائے گا، اور زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر سے وہ آئے گا۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار ایسے ہی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح صلیب پر جب مارے گئے، گاڑے گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اس کے جی اٹھنے کے بعد بھی وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے، ان کے ساتھ ان کی شراکت رہی، اور جب وہ آسمان پر جانے لگے تو ان کو خوبصورت ارشاد اعظم دیا۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے وہ تلاوت کریں گے جو ربنا المسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 28واں باب، اس کی 16ویں آیت مقدسہ سے 20ویں آیت مقدسہ تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے جب وہ زندہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو انہوں نے آخری میسج اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو کیا دیا۔ کلام اقدس میں ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے،
اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ یہ خداوند یسوع المسیح کا زندہ آسمان پر جب وہ جا رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے، تو اس نے اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ میسج دیا۔ یہ آج آپ کی اور میری مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ذمہ داری ہے کہ ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے اور ہمیں اور زیادہ حکمت دانائی اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کے الہی کلام کو، اس کے الہی بھیدوں کو، اس کے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ سیکھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، اور بہت سی قوموں، قبیلوں اور امتوں میں خداوند یسوع المسیح کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندگی تندرستی کے لیے اور آج خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم تیرے حضور میں، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے خون سے خریدا۔ بخش دے کہ ہم ہمیشہ تیرے پیچھے اپنی صلیب اٹھا کر چلتے رہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔